جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد امین اور آج کے لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہیں۔ 10th کلاس کا ہم نے یہ سبق شروع کیا ہوا ہے جس کا عنوان ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ ہم نے اس کا ایک لیکچر ابھی لیا اور ریڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور یہاں سے بات شروع ہوگی کہ مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں جنہیں میں بڑبڑیا دوست کہتا ہوں، جو کہ ہر وقت بولتے رہتے ہیں۔ یہ نہایت معقول مناسب آدمی ہیں اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خلقت میں طبیعت میں داخل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا، کہ چپ کر کے ٹک کے بیٹھ نہیں سکتے۔ جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بھونچال یعنی کہ زلزلے کے آنے سے کم نہیں ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں۔ MCQs اور احمد مرزا، اور یہ اقتباس بھی جو ہے وہ آپ نشان لگا لیں، تشریح ہوگی۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے۔ اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مصروف ہیں، تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے کہ کم وقت کو اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں۔ نوکر کی طرف راغب ہو کر کہتے ہیں، خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے۔ توبہ توبہ، اچھا بس 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے۔ چھت پر ہوں گے نا، میں پہلے ہی سمجھتا تھا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولا آ کے لگا۔ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہی نہیں، اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ MCQs آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا، مگر دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرو۔ میں حرج کرنے نہیں آیا، خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا، کہو طبیعت تو اچھی ہے۔ میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا، واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ جب دوستوں میں ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ لو اب جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں۔ اچھا جی، اس میں لفظ آیا ہے مضمون نگار کے لقب سے پکارا جاتا ہے، تو لقب کے بارے میں آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ آپ نے گرامر میں نے آپ کو پڑھایا تھا، یہ کس کی قسم ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی اور ایگزامپل آپ نے دینی ہے۔ میں 1 منٹ نہیں ٹھہرنے کا، تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی، خدا حافظ۔ یہ کہہ کے وہ نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہیں اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو اعلیٰ حدہ رہا، یہ تو ایک طرف رہا، اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں، یعنی کہ میری سوچ، جو میں نے خیالات بنائے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے لکھنا ہے، خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اب وہ کہاں۔ اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے، تاہم وہ اگر گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے۔ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے۔ اور لیجیے، دوسرے دوست محمد تحسین ہیں، یہ بال بچوں والے ہیں، صاحب ہیں اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں، اور جب میں کام سے فارغ ہو چکا ہوں لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہو۔ آرام کرسی بیٹا، جس کی یوں آسان لفظوں میں جس کے بازو اور ٹانگیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، وہ جو بانس کی بنی ہوئی اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ یوں جھولے سے جو ہے وہ ملتے ہیں،
اور لاہور کے اندر یہ زیادہ تر مینوفیکچر ہوتی ہے بھاٹی چوک میں، اور پہلے تو بہت دکانیں تھیں لیکن اب بہت کم رہ گئی ہیں، یہ فرنیچر آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ لکڑی کی بھی بنتی ہوگی، مگر تحسین آئے ہیں ان سے ملنا ضروری ہے، ان کے پاس باتیں کرنے کے سوا اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں۔ میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا، منجلی یعنی کہ درمیانی بیٹی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے۔ اگر پالیٹکس، سیاست یا لٹریچر کے اوپر گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہے، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی۔ کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، مقدمے باز جو ایک دوسرے کے اوپر لڑائی جھگڑا اور مقدمے بازی کرتے رہتے ہیں، اور اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت۔ تعریف اس حالت میں جب انہوں نے مقدمہ جیتا ہو اور کوئی مضمون نہیں۔ من جملہ اور بہت سے قسموں کے دوستوں میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا کیونکہ وہ مجھے پر نہایت خاص عنایت فرماتے ہیں۔ شاکر خان صاحب موضع سلیم پور انڈرلائن کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں۔ انہیں اپنی لیاقت، اپنی قابلیت کے مطابق لٹریچر کا، ادب کا بہت شوق ہے۔ لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری ادبی آدمیوں سے، لوگوں سے ملنے کا، تعارف پیدا کرنے کا۔ ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا امراء کے شان ہے، اور ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کے کہ شہر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے، دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کرایا ہے جس میں پڑھنے لکھنے کا بہت سب سامان مہیا ہے۔ تھوڑے دن رہ کر چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو۔ میں ایسے محبت آمیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایڈیٹر معروف سے وعدہ کر چکا تھا، ایڈیٹر جو رسالہ معروف کے تھے ان کا، ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ یعنی کہ مصنف نے ایڈیٹر سے وعدہ کیا کہ وہ ایک مختصر عرصے کے اندر ان کو ایک مضمون لکھ کر بھیجیں گے۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکی ڈیش باغ کی طرف کھلتی تھی، پائیں باغ، جو بینگلو، جو گھر کے پچھلے حصے میں باغ بنا ہوتا ہے، باغیچہ جس کے اندر خواتین چہل قدمی کرتی ہیں، اس کو پائیں باغ کہتے ہیں۔ اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل قدرتی منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری، قدرتی مناظر کا لطف اٹھانے کے لیے گزارا جائے۔ تو یہاں تک بیٹا جی آج کا ہمارا لیکچر، اور اس کے اندر جو میں نے آپ کو شروع میں اقتباس کی نشاندہی کی ہے، آپ نے اس کی وہ تشریح کرنی ہے۔ یہ
ٹھیک ہے جی، اور مشکل الفاظ کے معنی اور ساتھ میں اپنے اسٹار اردو نوٹس کے اوپر سے MCQs یاد کرنے ہیں۔ مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، میں بابا کے چینل میں لائک کریں اور